الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد محترم سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، ماشاءاللہ آپ لوگ پابندی کے ساتھ ایوری منڈے ہمارے اس پروگرام کو رقیہ شرعیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت غور کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ لوگ سنتے ہو اور انتظار میں بھی رہتے ہو کہ یہ پروگرام پھر کب آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سننا، سمجھنا، عمل کرنا اور مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت کو اللہ قبول فرمائے، آپ کے اس سننے کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ لیکن ہم پروگرام شروع کریں اس سے پہلے یہ بات ضرور یاد رکھے کہ اللہ پاک نے ہمیں فون دیا ہے، اس فون سے واٹس ایپ کے ذریعے سے یا میسیجز کے ذریعے سے یا فون کے ذریعے سے اپنے فرینڈز، فیملی کو بتائیں اس پروگرام کے فوائد اور بینیفٹ کے بارے میں۔ How much benefits for this program, in this program, especially about the wazaif from the Quran and Hadith, which is mentioned by Allah and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and the companions and the awliya kiram, صحابہ، تابعین، صالحین، نیک لوگوں نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہے۔ آج ہر گھر میں لوگ، ہر گھر میں جہاں جاؤ، each and every house you will find something and something there is some problem there۔ کوئی پریشان ہے بیماریوں سے، کوئی چھوٹی بیماری سے، کوئی بڑی بیماری سے۔ چھوٹی بیماریاں بے شمار ہیں، بڑی بیماریاں، اور کوئی پریشان ہے اولاد سے، کوئی پریشان ہے شوہر سے، کوئی پریشان ہے بیوی سے، کوئی پریشان ہے جاب سے، کوئی پریشان ہے قرض سے، کوئی پریشان ہے، قسم کی پریشانیاں ہیں، نو ڈاؤٹ۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو 6 چیزیں بتاؤں گا، میں نے وعدہ کیا تھا میں 6 چیزیں بتاؤں گا، آپ غور سے سنیے اس کو۔ ان 6 چیزوں پر آپ عمل کرتے رہیں تو گھر کے سارے حالات، سارے پرابلمز، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ساری چیزیں is going to remove from the house, from the children, from the family۔ جہاں کہیں جو بھی پریشانی ہوگی، کہیں تجربے ہیں،
وہ 6 چیزیں آپ انتظار سے سنیے. اس سے پہلے میں کچھ ایکسپیرینس بتاتا ہوں اپنے اتنے سالوں کا کہ جن کو میں نے یہ وظیفہ اجازت دی یا بتایا ہے پڑھنے کے لیے. آفٹر ایوری فرض نماز, if you recite this wazifa after every farz namaz, if you recite this wazifa, subhanallah, believe me, اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو اللہ پورا فرمائیں گے. ایک مثال, ایک آدمی نے فون کیا, غریب آدمی تھا, he had 9 children, no job, he was hopeless, he was looking some job. تو کسی نے کہا چلو یار تمہارے پاس تھوڑی پلاٹ زمین ہے, اس کو بیچ دو, واٹ ایور دا pounds the money comes to you, اس کو ہم بزنس میں لگاتے ہیں. اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی, ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑا کچھ رینٹ کے پیسے آتے تھے, اس نے وہ بیچ کر اس پیسے سے بزنس کھولی, لیکن بزنس میں بھی پارٹنر بنایا کسی کو. یہ اس کے زبانی بات سنا رہا ہوں, یہ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں میں. پارٹنرز بنایا, اس پارٹنر نے اس کو دھوکہ دیا. ہوتا ہے پارٹنرز دھوکہ دیتے ہیں. The partners gave him deception and they lost the business too. اب جو کچھ تھوڑا کچھ آتا تھا بچوں کے لیے وہ بھی ختم ہو گیا. He was a very very in difficult position. سبحان اللہ. اس کا فون آیا, سب اس طرح قسم کی پریشانی ہے, ہم کیا کریں؟ میں نے کہا دیکھو ایک کام کرو, 6 چیزوں کی پابندی کرو. 6 چیزوں کی, اس میں 5 چیزیں قرآن سے ہیں اور 1 حدیث سے ہیں. امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے, ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. یہ 6 چیزوں پر تم عمل کرو اور پابندی کرو, اور وہ 6 چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ سنو گے تو آپ کہیں گے یہ تو ہم روزانہ, لیکن آپ دیکھیے اس نے پابندی شروع کی آفٹر ایوری فرض نماز. میں نے کہا 2 کام کرنا پڑے گا, ہر فرض نماز پڑھنی پڑے گی, اور ہر فرض نماز کے بعد آپ کو یہ پوری 6 چیزیں, the 6 things I'm going to say, you have to recite after every فرض نماز. You're not going to miss that. اس نے قبول کر لیا. اب بلیو کیجئے کہ within 6 weeks he says alhamdulillah, Allah opened my way and I'm getting success and success and success. آج تم اس کو دیکھو, اس کے 9 بچے بڑے ہو گئے, سبحان اللہ, اور اس کے پاس ایک مکان نہیں زیادہ مکان ہے, اس کے پاس ایک پراپرٹی نہیں زیادہ پراپرٹی ہے. اس نے کہا میرا معمول ابھی تک ہے جو آپ نے بتایا تھا. الحمدللہ اس نے اس پر عمل کیا, اس کا تو کام بن گیا. ایک عورت نے فون کیا, بلکہ اور اس نے اپنا خواب بیان کیا, ایک عورت نے اور ایک مرد نے. Let me tell you the first person who phoned me and he says میرا خواب ہے, آپ نے جو وظیفہ مجھے 6 چیزیں بتائی ہے میں اس کی پابندی کرتا ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ کیا خواب ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا there is 6 چشمے ہیں پانی کے, 6 جگہ سے 6 places the spring water is gushing out, اور آگے چل کر وہ نہر بن جاتی ہے, 6 نہریں بنتی ہے. میں نے کہا پھر؟ کہا وہ 6 چیزیں جو تم نے بتائی ہے میں دیکھ رہا ہوں ہر سپرنگ پر چشمے پر لکھی ہوئی ہے اور اسی سے پانی نکلتا ہے. اور I was feeling very very ill in my dream. میں بہت اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا تھا, میں پریشان تھا. تو someone told me drink this water. میں نے وہ 6 چیزیں جو تم نے بتائی جہاں سے پانی نکلتا ہے میں نے وہاں سے پانی پیا, تو صبح جب اٹھا تو اس پانی کا اثر میرے منہ کے اندر میں بہترین لذیذ باقی تھا, اور میری تھکاوٹ میری بیماری الحمدللہ دور ہو گئی. یہ 6 چیزیں ایک عورت نے اسی طریقے سے. اور ایک اور واقعہ کہ جو اس نے بیان کیا, اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں, وہ عورت ہے, اس نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک سفید محل دیکھا.
white bungalows, house. And I was running, surround the house. I cannot find the door to enter inside. مجھے دروازہ نہیں مل رہا تھا کہ میں اس کو دروازے کو تلاش کروں اور پھر اندر جاؤں. تو میں نے خواب میں میرے دل میں آیا, in my dream it came in my mind, why I don't recite those 6 things which Maulana Sahab, Mufti Sahab showed me. She says I started reading the 6 things جو آپ نے مجھے بتائی تھی خواب میں. تو میں نے دیکھا it became 6 doors, 6 entrance. She's explaining یہ خواب. اور پھر میرے قریب والے دروازے سے میں اندر داخل ہوئی, میں دیکھ رہی ہوں by each and every door there is a person standing and welcoming. میں نے پوچھا خواب میں کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہاری وہ 6 چیزیں ہیں جس کی تم پابندی کرتی ہو ہر فرض نماز کے بعد. اس کی یہ کمالات ہے, اس کے یہ فوائد ہے, اس کے یہ بینیفٹس ہے جو بالکل اندر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. She mentioned this dream. سبحان اللہ. ایک اور چیز, ایک آدمی نے فون کیا, صاحب میری بیٹی کی شادی ہوئی, within 3 weeks the husband divorced my daughter. صرف طلاق ہی نہیں دی, ڈیورس ہی نہیں کیا, بلکہ یقین جانیے کیا ہوا, وہ لوگ میری بیٹی کے دشمن ہو گئے, ہمارے دشمن ہو گئے. and they were saying we're going to come and kill your daughter. سبحان اللہ. so کیا کروں میں نے کہا دیکھو یہ 6 چیزیں ہیں, اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھو, ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھتے رہو. اس نے کہا ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تو وہ دشمن ہم سے دور ہو گئے, دور ہی نہیں ہوئے بلکہ اگر جب بھی وہ وار کرنا, اٹیک کرنا چاہتے تھے تو انہی کا نقصان ہوتا تھا, جانی یا مالی نقصان انہی کا ہو گیا. یہ اس آیت کی برکتیں ہیں, جو 6 آیتیں, جو 6 چیزیں ہیں جس کی اتنے فضائل ہے, اتنے فضائل ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک عورت نے فون کیا, اس نے کہا میں فیڈ اپ ہو گئی میرے ہسبینڈ سے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا روزانہ یہ دوسری عورت کے پاس جاتا ہے, رہتا ہے, کوئی شادی نہیں ہوئی اس کے ساتھ, زنا کرتا ہے, اب کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو ہر فرض نماز کے بعد تم ان 6 چیزوں کی پابندی کرو. الحمدللہ 6 چیزوں کی پابندی جب اس نے کی ہے, اس نے کہا اللہ پاک نے ہم میاں بیوی میں بے انتہا برکت عطا فرمائی, اس کا اندازہ نہیں کر سکتے, بے انتہا برکت. میں آپ کو اس کے تجربے the experience, if I explain you how many people, how many thousands people benefit from the 6 things which is mentioned in the hadith, which is mentioned by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Very powerful وظیفہ ہے یہ 6 چیزیں, بہت ہی پاورفل ہے. It's a very very powerful وظیفہ. سبحان اللہ. کئی بیمار لوگوں کے بارے میں آپ کو مثالیں دوں, اللہ اکبر. 1 2 3 کینسر کے آدمی تھے, میں نے ان کو کہا اس کی پابندی کرو, چھوڑو سب, نماز پڑھو اور نماز کے بعد بیٹھ کر ان چیزوں کو پڑھو جو 6 چیزیں میں تم کو بیان کرتا ہوں. انہوں نے اس کی پابندی کی, آج بھی وہ زندہ ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرمائی. لا علاج بیماری, a doctor have said to you that there is no cure for it. اللہ پاک نے ان آیتوں میں شفا رکھی ہے. یاد رکھو, یقین رکھو میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں. Collectively I explain you little bit the last week, لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 6 things I'm going to explain you. If you practice these 6 things in your life after every فرض نماز, just you have to recite once. فرض نماز کے بعد آپ کو ایک بار پڑھنا یہ 6 چیزیں. میں سمجھتا ہوں going to be approximately 3 minutes job, 3 minutes. And most of the things you know and you are reading.
but keep yaqeen in your mind, in your heart. وہ 6 چیزیں آپ پڑھتے رہیں. جامع وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری زندگی نے میں نے کتنے ہزاروں لوگوں کو دیا ہے اور ان کو اتنے فوائد ہوئے, اتنے بینیفٹ ہوئے ہیں, اللہ اکبر, کہ اب میں اس کو ایکسپلین کروں گا تو کئی گھنٹے, لکھنے جاؤں تو کئی کتاب ہو جائیں, کئی جلد ہو جائیں. اتنے ایکسپیرینس ہے, بیان سے باہر ہے. آپ لوگ سن رہے ہیں, آپ لوگوں کی برکت سے آج ہی 7 بجے میرے ذہن میں آیا, 6:45 بجے, کہ میں کیا بیان کروں, ان کے سامنے کون سا وظیفہ ہو جو جامع ہو, اینڈ اے بیوٹیفل وظیفہ, اینڈ کین ہیلپ ایچ اینڈ ایوری ون. چھوٹے کو بھی, جس کی میموری چلی گئی, یاد نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی فائدہ ہے. جس کو ہارٹ کا پرابلم ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہے, جس کی آنکھوں کا پرابلم اس کے لیے بھی. میں وہ 6 چیزیں بتاؤں اس سے پہلے میں کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. تو وہ 6 چیزیں کون کی ہیں بتائیں, میں نے بھی ابھی کھولا ٹی وی تو ابھی انشاءاللہ میں نے بتائی نہیں ہے, میں بھی اسی پوائنٹ پر جا رہا ہوں, آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. اچھا جی, میں بھی بہت پریشان ہوں کہ گھر میں ایسی پریشانی. انشاءاللہ یہ جو میں آپ کو آج وظیفہ بتاؤں گا بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. اچھا, میں لکھ لوں گی, عربی میں ہے کیسے ہے؟ جی ابھی بتا دوں انشاءاللہ, آپ سنتے رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, مجھے میرے بیٹے کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے. پتہ نہیں میرے بیٹے پہ بہت بڑی پریشانی آئی ہے, پتہ نہیں اسے بری نظر ہے یا حسد ہے. اللہ نے ان کو بہت سالوں بعد اولاد دی, ٹوینس ہوئے ماشاء اللہ. ایک روز بچہ بیڈ پر سے گر گیا, سر میں چوٹ آئی, ہاسپٹل لے کے گئے, وہاں پر سر کا اسکان کیا, وہ انٹرنل بلیڈنگ ہوئی, لیکن ہاسپٹل والوں نے رپورٹ دیا کہ بچے کو چوٹ آئی ہو, گرنے سے نہیں لیکن بہت زور سے اس کو شیک کیا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے بہو بیٹے پر جھوٹا الزام لگایا, اور سوشل والے نے ہمارے دونوں پوتے کو لے لیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں وہ 6 چیزیں بتاتا ہوں, اس کی آپ پابندی کریں گے انشاءاللہ. میں نے میرے تجربے میں یہ بھی آیا ہوا ہے انشاءاللہ, تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی. آپ اس کی پابندی کرنا جو بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ. انشاءاللہ. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. کون بول رہے ہیں؟ میں افتخار بول رہا ہوں براڈفورڈ سے. جی ٹھیک ہو, خیریت ہو؟ میرا دوست ایک پاکستان میں, اس کو سسٹر کو پھیپھڑوں میں کینسر ہو گیا. اچھا 5 بچے اس کے چھوٹے چھوٹے. او اللہ اکبر. اچھا تو کوئی وظیفہ ایسا بتانا کہ اللہ پاک اس کو انشاءاللہ. آپ ایئر پر سنتے رہیے انشاءاللہ. ابھی بہت ہی اچھا وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو میرے لیے میری ٹانگ میں بھی درد نہیں جا رہا. اللہ آپ کو عافیت دے انشاءاللہ. آج 8 ہفتے ہو گئے. اچھا, بس دعا کرنا کوئی اللہ پاک کرم کرے اپنے بیوی کے ساتھ انشاءاللہ. ضرور. ایک بار میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے بتایا تھا ایک وظیفہ, وہ میں کریے رکھتا ہوں, یا سلام یا سلام. جی انشاءاللہ بہت اچھا ہے. ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں 41 ٹائم. اللہ عافیت دے, اللہ شفا دے آپ کو انشاءاللہ. بس انشاءاللہ آپ سنتے رہیے انشاءاللہ. جی تو وہ انشاءاللہ میں 6 چیزیں جو ابھی میں نے بتائی نہیں ہے, لیکن میری زندگی کا تجربہ ہے بیماروں کے لیے, لا علاج پریشان لوگوں کے لیے, یہاں تک کہ کینسر, ٹی بی, یہاں تک کہ کورٹ کیس اور بہت سارے مسائل میں اگر ہم حق پر ہے تو اللہ پاک اس کی ضرور ان آیتوں کی برکت سے ہماری مدد فرمائیں گے, ضرور مدد فرمائیں گے. بے شمار واقعات ہیں. بہت سارے لوگ ایسے جن پر ایسے الزام, یہاں تک کہ ان کا جاب اور ان کی بڑی جس پوزیشن جس پر تھے وہ بھی چھٹنے کی تیاری. ہم نے کہا تم حق پر ہو, توبہ کر لو, ایسا نہیں کرو گے اور یہ عمل کرتے رہو. اللہ پاک نے اس پر ان کو بہت فائدہ پہنچا. وہ 6 چیزیں ہیں, آپ لوگ ماشاءاللہ سب کے سب غور سے سن رہے ہیں. یہ 6 چیزیں میں شروع کروں, آپ ضرور اپنے دوست احباب, اپنے فرینڈز, فیملی, رشتہ دار سب کو بتائیں کہ یہ 6 چیزوں کی پابندی کریں. آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ اس کی پابندی ہر فرض نماز کے بعد کرنی ہے. شرط اتنی ہے کہ فرض نماز پڑھنی پڑے گی, اس کے بغیر نہیں. فرض نماز اور اس کے بعد فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ. یہ 6, اس میں 5 آیت ہے اور ایک حدیث کی دعا ہے.
बेशुमार बरकतें हैं उसकी, जिसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते। आप सुनते रहिए वो 6 चीज़ें कौन सी है। एक और कॉल ले लेते जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी फरमाइए मोहतरमा। मुफ्ती साहब, मेरा एक मसला है तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। जी जी बताइए। मेरे शोहर मेरे साथ ठीक नहीं है, उनका रवैया। हम आपके पास आए भी हैं 2-3 दफा उनके लिए, और आपने तवीज़ भी दिए थे उनके लिए। अच्छा जी। तो लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मैं अभी आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ, सुनते रहिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा आपको इंशाल्लाह। तो मेरा वीज़ा भी खत्म हो गया, तो लेकिन वो नहीं इस बात की तरफ आ रहे कि मैं वीज़ा आगे करवाऊंगा। तो वो यही कहते हैं वापस जाएंगे। तो इसके लिए अगर कुछ पढ़ने के लिए बता दें कि उनका दिल मोम हो जाए, और वीज़े के लिए मेरा वीज़े का काम करवा दें, आगे करवा दें। ठीक है, आप सुनते रहिए इंशाल्लाह। ये वजीफ़ा जो मैं बताता हूँ आपको, इसकी पाबंदी कीजिए, नियत भी कीजिए, अल्लाह पाक इनका दिल नरम कर देंगे जी। और एक और बात पूछनी थी आपसे। जी जी जी। कि मेरे हस्बैंड पहले आपसे नहीं थे मिलना चाहते, लेकिन आप बहुत मुश्किल से उनकी अम्मी ने उनको रजामंद किया आपके पास आने के लिए। तो वो सिर्फ वीकेंड पे आ सकते हैं, तो आप वीकेंड पे देखते हैं? इंशाल्लाह वो बाद में बात करेंगे, हर वीकेंड में नहीं होता हूँ इंशाल्लाह। अभी थोड़ा वजीफ़ा की बात करते हैं, फिर बाद में वो दूसरे फ़ोन से कांटेक्ट कीजिए इंशाल्लाह। ठीक है जी। हम थोड़ा ब्रेक पर जाएं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वजीफ़ा है, जिन जिन लोगों ने अभी कॉल किए हैं उन सब के लिए भी ये जो वजीफ़ा मैं अभी बताऊँगा आपको, आप उसको सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जिन पर पूरे इतने सालों का 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कि दुश्मन क्या, साहिर क्या, हासिद क्या, बल्कि जो भी आदमी तुम्हारा मुखालिफ होगा वो बजाय नुकसान पहुंचाने के खुद का उनका नुकसान होगा। अल्लाह ताला इन आयतों की बरकत से आपकी औलाद की सहर से, जादू से, हर किस्म की परेशानी से, बीमारियों से, बाहर के जितने भी कामकाज है, जॉब की या इस तरह कोई केस हो या और दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक के लिए मुझे पास हर एक के वाक़यात अगर बयान करूं, 10-10, 15-15, 20-20 आदमियों ने हर एक चीज़ के लिए फ़ोन किए कि हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। ये 6 चीज़ों की पाबंदी इंशाअल्लाह अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अभी ब्रेक के बाद। तो आप अपने दोस्त, अहबाब, फ्रेंड्स को, सबको बताइए कि वो 6 चीज़ें ज़रूर सुने ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह। तो आप उस पर अमल करेंगे तो आपका काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। इसकी पाबंदी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखें हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना पड़ेगा पाबंदी के साथ। अगर बीच में औरत को मंथली प्रॉब्लम या पीरियड का प्रॉब्लम हो तो वो उन दिनों को बंद कर दिया जाए, जब पाक हो जाए तो दोबारा शुरू किया जाए, उन अय्याम में न पढ़ा जाए, इसलिए कि ये सारी कुरान की आयतें हैं। इंशाअल्लाह इसकी पाबंदी करने से मर्द हो या औरत हो, जवान हो, स्कूल का प्रॉब्लम हो, यूनी का प्रॉब्लम, एग्जाम्स हो, जॉब का प्रॉब्लम, इंशाअल्लाह उन तमाम के लिए बेशुमार 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 जो गिन नहीं सकती इतने फ़वाइद है जो मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए वजीफ़े में हैं, जो लोगों के तजुर्बे में आए हैं। इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह पाक हम सब की हर मुरादों, हर जायज़ तमन्नाएँ, हर मुश्किलों को अल्लाह आसान कर देगा, हर बीमारियों को दूर कर देगा। हम ब्रेक में जा रहे हैं और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह मैं आपको वो 6 चीज़ें बयान करता हूँ। आप इंतज़ार कीजिए, आप सुनिए, इंशाअल्लाह यकीनन उस पर बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।